آج دا پیویلین کا سلسلہ دوستو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ سوال لے رہا ہوں، اور یہ وسیم آپ کے لیے ہے۔ سبھاگیا چٹرجی بھارت سے کر رہے ہیں یہ سوال، اور ان کا ہے کہ ہائی وسیم، you were part of the Kolkata Knight Riders for a long time and the bowling of KKR hasn't been the same after you left. Can you give an insight about how you worked with the likes of Shami, Umesh, Balaji and Bhatia? میں نے ان کے ساتھ تو بات کی بھی کی، میں آئی تھنک 2011 سے یا 2016 تک تو رہا ہوں KKR کے ساتھ۔ I don't remember exactly. I enjoyed every bit of it, especially Calcutta, the passion of the people, the crowd, love for the game, and of course Shah Rukh Khan as well. ان لڑکوں کو میں نے I think more تو ایکشن پہ بات کی، ان کی سیم پوزیشننگ پہ بات کی، ریورس سوئنگ کی بات کی، سچویشن اویئرنیس کی بات کی کہ کس بیٹسمین کو کیسے کس سچویشن میں کیا کرنا، اور دے لڑکے بڑے ایگر تھے۔ They were asking, even spinners, کلدیپ یادو، پیوش چاولہ، they were all asking questions. جو ایک بندہ 5 سال میں ایک لفظ نہیں بولا وہ تھا سنیل نارائن، بیکاز وہ ستا رہتا تھا۔ اوکے، ویری نائس۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں ہم۔ زین رضا کی کامنٹ ہے، اگین وسیم it is for you. Really admire Wasim Akram not acting as an egomaniac in the pavilion and intentionally asking Wahab so many questions, especially when it comes to modern cricket. یہاں تو سینئرز کا اور وہ بھی لیجنڈری پلیئرز ہوں، اس کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ختم ہوتا۔ Well, thank you Zain Raza and thank you Wasim Akram. We really appreciate that on your part. Thank you. جناب اگلا سوال ندیم ابراہیم کا ہے، اور یہ سوال وقار یونس آپ کے لیے ہے۔ ندیم ابراہیم پوچھ رہے ہیں کہ why does Aqib Javed all the time criticize you, وقار یونس؟ That's a question from Nadeem Ibrahim to you. I don't know, to be honest. I mean, we played together and we were, we all played for a long time. 92 maybe he was part of it. And then, I don't know, it's a sad story. He's a sad man, that's all I can say. I mean, I feel sorry for him. I said it many times, but, that's the way he is, that's the way he operates himself. بڑا ہی نہیں ہو رہا تو پھر بندہ کیا کرے؟ So sorry عاقب۔ اور اسی طریقے سے اگلا سوال بھی ہے حسن کا۔ حسن کا سوال ہے I want to ask Wasim Akram, sir, about environment of Pak cricket fraternity. Nation idealizes cricketers. Still, how come they can't behave like they should with fellow cricketers? Use of abusive language, that too on media. Wrongful language, that too on media. For example, our legend on another show of your network recently talked about Misbah and Asif Bhai. I assume he's talking about Yunus Khan. I don't know. You want to respond to it? Do you want to respond to it? I haven't heard about it. Obviously, میں نے سنا ضرور ہے اس بارے میں، نے وہ دیکھا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یار وہ بڑا پلیئر ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، بٹ اگین دیر شوڈ بی، اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو ضرور کرو۔ ایون دے ول ایکسیپٹ کہ میں نے بھی ان کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، بٹ میں نے بلو دا بیلٹ نہیں گیا، میں نے پھر اس کے بعد سولوشنز بھی دیے، اینڈ کرٹیسزم اگر ہیلدی ہے تو یو گائز وڈ ایکسیپٹ اٹ، ایم آئی رائٹ؟ یا آف کورس جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیو جو چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ سے مسٹیکس ہوتی ہیں، یو آلویز ٹیک دیٹ۔ Fair enough. اب دیکھو باقیوں کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، اب everybody is grown up. I think یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حالانکہ میری پوزیشن نہیں بنتی، but I think as a Pakistani I would just like to say that it is right. The nation and especially the youngsters of Pakistan idealize our cricketers, our sporting legends and icons, and therefore there is a certain responsibility, and I hope that everybody realizes their responsibility. ایک سوال جو بار بار آس دا پیویلین میں سینکڑوں لوگوں نے پوچھا ہے، وہ پوچھا ہے رضوان اور شعیب ملک کی طبیعت کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ خبریں آئیں کہ ان کو فلو تھا، انہوں نے پریکٹس بھی مس کی، لیکن ہمیں جو اطلاعات اب تک موصول ہوئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ ان کے کووڈ کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ دونوں کے کووڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں۔ ٹیم کے باقی ٹیم ممبرز کے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، غالباً وہ بھی نیگیٹو آئے ہیں۔ سو ہوپ فلی انشاءاللہ بوتھ آف دیم آر گڈ، دے شوڈ بی اوکے بائی دی ایوننگ ٹو پلے ٹمورو۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، بیکاز بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ہم جواب دیتے ہیں۔ دوستو لیتے ہیں ایک اور وقفہ رائٹ ہیئر آن دی پیویلین، وین وی کم بیک مور کوسچنز فرام یو ود آور لیجنڈز۔ ڈونٹ گو اوے، کیپ واچنگ اے اسپورٹس اینڈ 10 اسپورٹس۔ Welcome back to the pavilion.
My name is Fakhri Anam and you're watching A Sports and 10 Sports. And Ask the Pavilion, सवालात जो हैं वो चल रहे हैं और ये एक और फोन आया, सॉरी इधर एक फोन गया, इधर एक फोन आया. Ask the Pavilion के सवालात हैं, मैं ऐसा ऐसा बड़े बनाऊंगा. जैन जलील राठौर कहते हैं पाकिस्तान में काम कौन कर रहा है? Because all the government ministers were busy watching New Zealand, hashtag New Zealand versus England, and they feel so obliged to share their expert opinion on Twitter after the match. ज़ैन जलील, इसका जवाब हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे खुद दे सकते हैं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है. डॉक्टर महरीन सैयद कहती हैं, I want to ask the panel what they all have to say about constant criticism Misbah ul Haq faced both as a player and coach despite his remarkable achievements. I think a lot of it was unfair. Panelists? She asked the same question to you. You answer it, Misbah? Me, I suppose, I don't know, but I can't answer on his behalf or Waqas Bahal. क्रिटिसिज्म हम बात करते हैं, आप जरूर करो क्रिटिसाइज अगर आपकी समझते हो गलती हो रही है, बट साथ में सोल्यूशन दो. डोंट बिकम पर्सनल, डोंट बिकम रूड और बदतमीजी नहीं करो. उससे बंदे का कैरेक्टर पता चलता है बदतमीजी से. ऑलराइट, इसको मिसबा को भी जवाब देने दे. निकाली बल्कि एक और सवाल भी हो रहा था, वो भी इसी किस्म का था. वो हेट्रेड वाला. वो ओके, हसन_पाक का ये सवाल था, हाउ डू यू डील विद हेट्रेड जो आपकी तरफ डायरेक्ट किया जाते हैं ऑनलाइन एंड एक्सेट्रा. सो आई थिंक हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. बिल्कुल. देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में कि जो अनकंट्रोलेबल्स हैं, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते. व्हाट यू कैन डू, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ में. और एक चीज़, जो भी यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं, किसी को जब आप बुरा भला कहते हैं या किसी की कोई ऐसी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को जला रहे हैं, अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं. और इसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें कह रहा है और उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, अगेन आपकी अपनी एनर्जी ज़ाया हो रही है और आप खामखा नेगेटिव हो रहे हैं. तो आई थिंक जस्ट कीप डूइंग योर वर्क. एनालिसिस अपना ज़रूर करें. जो गलत चीज़ आपको नज़र आए, जो कोई पॉइंट आउट करता है, उसको आप ठीक करने की कोशिश करें. अननेसेसरी कोई भी अगर कोई ऐसी चीज़ें कह रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी तरफ. लेकिन मिसबा, जब आप खेल रहे थे, इट वाज डिफरेंट, ठीक है ना, थिंग्स आर इन योर कंट्रोल. लेकिन जब नहीं खेल रहे हैं, तो अगर लोग आपको अब अननेसेसरी क्रिटिसाइज करेंगे, तो आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि जाकर बदतमीजी शुरू कर दो या कोई बात करो, बट आई थिंक यू शुड, in our culture, or I think the right way is to just come and, और जिस तरीके से, you know, the way you talk very humbly, आप humbly अपना side of the story जरूर बोला करें. That's what I feel. वकार, एक्चुअली वो उस मौके पे बोला जाए ना जब अगला आपसे सवाल कर रहा हो, आपको जेन्युइन तनकीद कर रहा हो. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, the word इस्तेमाल जो हुआ है ना, वो हुआ है hatred, नफरत. जब कोई नफरत आपकी तरफ डायरेक्ट करता है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. और नफरत होती, मैंने आप देखते हैं ना कि आप कोई सही चीज भी कर रहे हैं तो उसको भी गलत पोर्ट्रेट. हाँ, वो निगेट उसको करेंगे. मतलब वो हर टाइम एक ही चीज आपने कि गलती है, गलती, हर चीज गलत. बिल्कुल ऐसे ही है. और बहुत सारी चीजें जो कि आपकी गलती नहीं भी होती, उसको भी आपके साथ एट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. बेस्ट चीज है इसको इग्नोर कर दिया जाए. वहां आपने सवाल पूछने हैं, मैं आपको अभी दूंगा मौका, कोई फिक्र ना करें. आपके आ जाएंगे, आपके सारे दोस्तों के सवाल पूरे हो जाएंगे. उसका वीजा रुका हुआ है. नोमान सलीम का सवाल है, आज द पवेलियन. माय क्वेश्चन इज फॉर द रिस्पेक्टेड 3Ws, Wasim, Waqar, Wahab. What color ball are you most comfortable with, red or white? And the same question for respected Misbah ul Haq in terms of batting. Secondly, would anyone from the panel can explain the technical difference between red and white ball? Good question. I think you know, he's of course dying to ask another question, but you let's answer this. Let's start with this. Wahab, आप शुरू करें ना, बड़े आप. नहीं बड़ा मैं. Wahab, let's start with, are you comfortable with the red or the white ball? You only play white ball now. You've given up red ball. I have given up red ball, but it was so much fun. But I love white ball. Okay, Waqar, for you, red or white? I mean, I have to say what I like, or what do I have to that's the first question. Between the two, what do you like? What do you choose? I like red ball, 100%, because I love Test match cricket. Yeah, okay. Test match cricket is ultimate. And for you, Wasim? Red ball. Red ball? Definitely. And reasons? It swings a lot more. Yeah. You can control it. Test cricket, patience, fox out the batsman. It's like chess. It is like chess. Ball. It's a proper test. And for you, Misbah, as a batsman, white ball or red ball? देखिए, आसान तो एज ए बैट्समैन वाइट बॉल है, बट
مجھے ریڈ بال زیادہ ایز اے بیٹسمین بھی اٹس ڈیفیکلٹ بٹ میں نے اس کو زیادہ انجوائے کیا. اینڈ اس کی اگلا سوال ہے کہ ٹیکنیکل ڈفرینسز کیا ہیں, مطلب اسپیکس کے اندر کیا انجینئرنگ ڈفرینسز کیا ہیں؟ ایک لال ہے اور ایک سفید ہے. وہ وسیم بھائی نے میرے خیال میں پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ریڈ بال Is that time of the night also? It is that time of the night. I think that says it all. اگلی چیز جناب شاداد حسین پوچھ رہے ہیں. شاداد حسین, وسیم اکرم, you have huge fan following in Bangladesh. We admire you as Bangladesh struggling with pace attack. It would be huge if you work for a short period to find out some fast bowlers in our country and train them about pace and swing. Bangladesh سے آپ کے لیے اپیل ہے وسیم. بالکل. کیا نام تھا ہمارے دوست؟ شاداد. شاداب حسین. شاداد حسین. شاداد جی. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. وی ڈسکسڈ ان لینتھ پورے پچھلے 3 ہفتے سے کہ بنگلہ دیش میں آپ کے فاسٹ بولرز کیوں نہیں آ رہے. جب آپ اپنی وکٹیں میں اتنا ٹرن کرو گے, بال 1 سے گز ٹرن ہوگا تو فاسٹ بولر کیسے بنیں گے؟ اس T20 ورلڈ کپ میں یو ہیو سین you instead of playing extra fast bowler, you dropped a fast bowler and played an extra spinner. You played 17 spinners in 11 کی ٹیم میں. So اس سے obviously motivation نہیں ملے گی youngsters کو to be a fast bowler. So you need to have good, I'm not saying have green top wickets. As starters سب کا mindset سیٹ چینج کرنے والا ہے بنگلہ دیش کرکٹرز کا اور کرکٹ بورڈ کا, and then you have to invest into fast bowlers from school cricket. All right, Wahab, you had some یا questions. بس ایک کوشچن چھوٹا سا بسپا بھائی سے. آپ نے ناروے لیگ کھیلی ہے, وہ کیسی, واٹ واز یور ایکسپیرینس, گڈ اور بیڈ؟ ناروے از بیسیکلی, اگر ناروے کی جو لیگ ہے وہاں پہ ایسوسیٹ کنٹریز سے زیادہ پلیئر آتے ہیں, جرمنی کے, اس کے بعد نیدرلینڈ کے پلیئر آتے ہیں. ایون یہ مائر وہاں پہ کھیلنے کے لیے آیا. سو اٹس فن. نارملی وہاں پہ سنتھیٹک پہ کھیلتے ہیں, کرکٹ پچز نہیں, اور گراؤنڈز بھی ان کے کرکٹ کے لیے اسپیسیفکلی گراؤنڈ نہیں ہیں. بٹ اوور آل انجوائڈ پلینگ دیئر, کیونکہ لوگ پاکستانی کافی ہیں وہاں پہ, اور کرکٹ اسپیشلی وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو, اوور آل ایٹماسفیئر. پھر ناروے کو دیکھنا, دیٹ از ونڈرفل. وسیم بھائی آپ کے لیے ایک لاسٹ کوشچن ہے, بعد میں کر لیجیے گا. نہیں میں بعد نہیں کروں گا, بعد میں کر لیجیے گا. وسیم بھائی اور یہ یاری دوستیاں پالنیاں بند کریں سر. یہ دا پویلین ہے یہ ایگزیکٹلی, اسی لیے آپ اپنے فون بھی دے رہے تھے. میں نے تو وہی دیا جس نے کسی نے بھیجا. وسیم بھائی ایک کوشچن ہے آپ کے لیے, وسیم بھائی کے لیے کوشچن ہے, کیتھیڈرل اسکول کی گراؤنڈ میں آپ کا بیسٹ بالنگ فگر یا آپ کی بیسٹ بیٹنگ, پلس گرین گیٹ کے نان چنے کھا کر کھیلتے تھے, اینڈ واٹ آر یور کمنٹس اباؤٹ مسٹر لارنس؟ سر لارنس, گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم. آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. ہی واز مائی اسپورٹس ٹیچر فرام کیتھیڈرل اسکول. ریئلی ہیلپ می, ناٹ جسٹ می, آل جتنے بھی لڑکے تھے, کوئی بھی اسپورٹ کھیلنی ہو, ہی واز آلویز دیئر. سو آئی وش یو ہیپی برتھ ڈے. آئی بلیو آپ کی برتھ ڈے آنے والی ہے 77th. اینڈ یس, میں وہ چنے تو کھاتا تھا گرین گیٹ سے, پر ساتھ میں صبح آتے ہوئے وہ کالا چورن بھی لے کے آنا تھا 8 دا. وہ چورن سے آئی سوئر آپ آگے سمجھ آتی ہے کہ اب کھا لیتے تھے وہ چورن, وہ کالے چنے پہ ڈال کے. وہ تو اپنا پھیپڑے پاٹ دے وہ چورن. اب تو وہ اٹ بی ڈینجرس. تو وہی ہو رہا جو ابھی آپ نے ڈیمو بھی دیا تھا. دوستو یہ کیا ہے, اس کے اوپر ایک الگ سے گفتگو ہوگی. لیکن اب ذرا واپس آ جاتے ہیں آئی سی سی مینس T20 ورلڈ کپ کے. آج سے کویسچنز ختم, رات کے 1:15 بج رہے ہیں. آج دوسرا سیمی فائنل ہے, بڑا دن ہے پاکستان کے لیے. پاکستان بامقابلہ آسٹریلیا دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سے. یہ ہے وہ مقابلہ جس کے لیے پورا پاکستان بے قراری سے انتظار کر رہا ہے. بڑا ٹاکرا ہوگا. بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے آج پیویلین میں, کون کہاں کھیلے گا, کس طرح ہوگا, کیا نہیں ہوگا. ہم نے یہ سب کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہم گفتگو کرنا شروع کریں گے کل دوپہر 4:30 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے. آج دوپہر 4:30 بجے. تھینک یو فار کریکٹنگ می وقار. آج وقار بالکل اپنی اے گیم میں ہے. 4:30 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. ویل بی بیک with the pre-match for the second semi-final, which is Pakistan versus Australia. New Zealand is already through to the finals.